آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اسکیپ ویلوسٹی کیا ہوتی ہے۔ فزکس میں اسکیپ ویلوسٹی سے مراد وہ کم سے کم رفتار ہوتی ہے جس کے حاصل کرنے پر کوئی چیز سیارے یا ستارے کی کش شکل کی گرفت توڑ کر آزاد ہو سکتی ہے۔ اگر آسمان کی طرف ایک پتھر پھینکا جائے تو وہ کچھ بلندی تک اوپر جا کر دوبارہ زمین پر آ گرتا ہے۔ اگر آسمان کی طرف بندوق کی گولی چلائی جائے تو وہ کئی میل اوپر تک جاتی ہے مگر اس کی رفتار کم ہوتے ہوتے صفر ہو جاتی ہے اور پھر زمین اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ گریوٹی جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے۔ ایک طاقتور بندوق سے نکلنے والی گولی کی رفتار لگ بھگ 1 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے اور بلندی طے کرنے سے مسلسل گرتی چلی جاتی ہے اور آخر کار وہ گولی زمین پر آ گرتی ہے۔ اگر کوئی گولی یا راکٹ 7 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے روانہ ہو ہوا کی رگڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے تو وہ اتنی دور جا سکتی ہے جہاں زمین کی کشش ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے زمین کی اسکیپ ویلوسٹی 7 میل فی سیکنڈ ہے یعنی 11.2 کلومیٹر فی سیکنڈ یا 25,000 میل فی گھنٹہ کہلاتی ہے۔ جب تک کوئی راکٹ یا بندوق کی گولی اس سے زیادہ اسپیڈ حاصل نہ کر لے وہ زمین کی کش شکل توڑ کر خلا میں نہیں جا سکتا۔ ایسا راکٹ خلا میں پہنچنے کے بعد بھی آگے کی طرف سفر کرتا رہتا ہے کیونکہ اب زمین اسے اپنی طرف واپس نہیں کھینچ سکتی۔ زمین سے خلا تک جانے کے لیے راکٹ بڑا ہو یا چھوٹا، ہلکا ہو یا بھاری، اسے اسکیپ ویلوسٹی کی رفتار سے ہی سفر شروع کرنا پڑے گا ورنہ وہ زمین کی کشش سے آزاد نہیں ہو پائے گا اور دوبارہ زمین پر آ گرے گا۔ پروجیکٹائل کے برعکس، ایسی راکٹ جن میں توانائی حاصل کرنے کے لیے مسلسل ایندھن جلتا رہتا ہے انہیں زمین کی کشش سے آزاد ہونے کے لیے اسکیپ ویلوسٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی مگر ان میں ایندھن کا ذخیرہ کرنے کے لیے اتنا بڑا ٹینک بنانا پڑتا ہے کہ خرچہ اور حادثہ کا امکان بے انتہا بڑھ جاتا ہے۔ اب تک اس قسم کا کوئی راکٹ نہیں بنایا گیا۔ جب کوئی راکٹ اسکیپ ویلوسٹی حاصل کر کے زمین کے حلقہ اثر سے باہر نکل بھی جاتا ہے تو وہ اب سورج کی کشش کی زد میں آ جاتا ہے اور آخر کار سورج پر جا گرتا ہے۔ زمین سے نکلنے کے بعد اگر اس راکٹ کو سورج کی کشش سے بھی آزاد ہونا ہے تو اسے سورج کے مخالف رخ پر 42 کلومیٹر فی سیکنڈ کے اسکیپ ویلوسٹی سے سفر شروع کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ یہ رفتار حاصل ہو جائے تو پھر نظام شمسی سورج کے حدود سے خارج ہونے کے لیے اسے مزید ایندھن جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ملکی وے نظام شمسی سے باہر نکل جانے والا جسم اب کہکشاں کی کش شکل کی گرفت میں ہوتا ہے اور بہت بڑے عرصے کے بعد کہکشاں کے مرکز میں جا گرتا ہے۔ نظام شمسی سے نکلنے کے بعد اگر وہ جسم کہکشاں کے مرکز کے مخالف سمت میں لگ بھگ 550 کلومیٹر فی سیکنڈ کی اسکیپ ویلوسٹی حاصل کر لے تو اسے کہکشاں سے باہر نکلنے کے لیے مزید ایندھن خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہوا کی رگڑ چونکہ ہوا کی رگڑ سے راکٹ کی رفتار کم ہو جاتی ہے اس لیے اس پر قابو پانے کے لیے راکٹ کو مزید ایندھن جلانا پڑتا ہے تاکہ اسکیپ ویلوسٹی حاصل کر سکے۔ چھوٹے راکٹ کو مداروں تک پہنچانے کے لیے انہیں زمین کے بجائے ہوائی جہاز سے کافی بلندی سے روانہ کیا جاتا ہے تاکہ ہوا کی رگڑ بھی کم ہو جائے اور راکٹ کو نسبتاً کم اسکیپ ویلوسٹی کا سامنا کرنا پڑے۔